بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر ڈاکٹر حافظ نثار احمد. آج کا ہمارا جو سبق ہوگا وہ حدیث والا جو پورشن، اس کے متعلق ہم 2 احادیث پڑھیں گے. جیسا کہ پہلے بتایا گیا، اس چیپٹر میں 3 چیزیں آپ نے کرنی ہوں گی. نمبر 1 حدیث کا ترجمہ، نمبر 2 حدیث کی تشریح، اور نمبر 3 اس حدیث کا عملی زندگی سے تعلق. پریکٹیکل لائف میں ہم اس حدیث سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے حدیث میں جو ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ آپ کا آبجیکٹیو پیپر میں آبجیکٹیو سوال بن کے آ سکتا ہے. مثلا یہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایمان کے مکمل ہونے کے 4 اصول کون سے ہیں. یہ آپ نے حدیث میں پڑھا. یا آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ روزے دار کے لیے کون سی 2 خوشیاں ہیں. یہ آپ سے سوال ہو سکتا ہے. تو لہذا آپ نے اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے پیپر کے لیے اور سننا ہے. آج کی جو 2 احادیث ہیں وہ رمضان اور روزے کے متعلق ہے. نہ صرف ہم نے اس کو نصاب اور پیپر کے لیے پڑھنا ہے، بلکہ چونکہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو پریکٹیکل لائف جو ہے اس پہ بھی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. پہلی حدیث ہمارے پاس، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. لفظی ترجمہ کریں گے ہم. من جو شخص، صام روزے رکھے، رمضان رمضان کے، جس شخص نے رمضان میں روزے رکھے، وقامہ اور اس رمضان میں اس نے قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کی حالت میں، یعنی اجر کی نیت سے، غفر له بخش دیے جائیں گے اس کے لیے، ما تقدم وہ جو پہلے گزر چکے، من ذنبہ اس کے گناہوں سے. با محاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، تو اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا. اب اس کی آتے ہیں تشریح کی طرف. قرآن پاک ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو آخری جملہ ہے کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. آخری آیت کے حصے میں، آیت کے آخری حصے میں
اس روزے کا مقصد بیان کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جو انسان ایمان اور احتساب کی حالت میں روزہ رکھے گا تو اس کے مزاج میں صبر، تقوی، نیکی کی طرف مائل ہونا، یہ ساری کی ساری صفات موجود ہوں گی، پائی جائیں گی۔ اور جب وہ تقوی اختیار کرے گا تو یقینی طور پر اس کے بدلے میں اس کی زندگی کے جو سابقہ گناہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ ایسی نیکی ہے، حدیث قدسی میں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ آپ ایک عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ چلو بھائی اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیں، اس کا یہ بدلہ دے دیا جائے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ یا دوسرے الفاظ حدیث میں بیان ہوئے ہیں کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ مل جائیں، اس کے بدلے میں، اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مل جائیں تو اس کو اور کیا چاہیے؟ آپ اس کو اگر اس مثال سے سمجھیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں یہ اعلان کروا دیا کہ حاضرین مجلس میں جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو گئی، وہ اس کا مالک بن گیا۔ چنانچہ ہر ایک شخص نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک غلام وہاں پہ ایسا ہی کھڑا دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا، بھئی آپ سب چیزیں لوگ لے رہے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، آپ نے ابھی تک ایسا کیوں نہیں کیا؟ غلام نے دوبارہ پوچھا کہ حضور مجھے بتلائیے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ بادشاہ نے کہا، میں نے یہ کہا کہ جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھ لیا وہ اس کی ہو گئی۔ تو اس غلام نے اس بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ غلام کا کہنا یہ تھا کہ جب بادشاہ میرا ہو گیا تو ساری مملکت میری ہو گئی، ساری چیزیں میری ہو گئی۔ تو اب اس حدیث کو اگر ہم پڑھیں، ٹھیک ہے، کہ جس میں انسان اگر روزے رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں، پھر اللہ کے حضور قیام کرتا ہے نماز تراویح کی صورت میں، نماز کی صورت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر اس کا جو بدلہ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ مل گئے اس کو اور کیا چاہیے؟ تو چنانچہ وجہ اس کی کیا ہے کہ عام عبادتوں میں ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش، اس کے چانسز پیدا ہو سکتے ہیں۔ دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ خوش ہو جائیں، میرے گھر والے خوش ہو جائیں، لوگ میری تعریف کریں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اللہ یا اس روزے دار کو، اس کا تعلق اللہ سے یا اس روزے دار سے ہے۔ روزے دار کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، یا اس تعلق کو، اس روزے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس میں نمود و نمائش، دکھلاوا، ریاکاری یہ نہیں آتی۔ تو اسی وجہ سے جو شخص ایمان اور احتساب کی حالت میں رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو عملی زندگی سے اس حدیث کا تعلق یہ بنتا ہے کہ ہمیں چاہیے
کہ جب رمضان آئے تو اس کی پوری تیاری کریں، ٹائم نکالیں، اللہ کے حضور دن بھر آپ روزہ رکھیں اور اس کے بعد رات کو قیام کریں۔ یاد رکھیے، روزہ رکھنا صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام صادر فرمائے ہیں ان کی تعمیل کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، اور رمضان کے دوران جو نیکی کی ایک فضا ہوتی ہے اس کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا، تب جا کر اس حدیث کے ہم مستحق بن سکتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا اور اس میں قیام کرے گا ایمان اور احتساب کی حالت میں، تو اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی نیت سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں اور اس میں قیام کریں۔ قیام سے مراد رات کو نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ تھی حدیث نمبر 15۔ اب نیکسٹ حدیث نمبر 16 ہے، وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ للصائمی فرحتان، فرحت عند افطارہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ لفظی ترجمہ ہوگا، صائم کہتے ہیں روزے دار کو، للصائمی روزے دار کے لیے، فرحتان دو خوشیاں ہیں، فرحتان یہ ڈول ہے، تثنیہ، فرحت خوشی، نعمت، للصائم فرحتان روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند افطارہ، فرحت ایک خوشی، عند افطارہ افطار کے وقت، جب وہ روزہ، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں روزہ کھولنا، افطار کرنا، وفرحت اور دوسری خوشی عند لقاء ربہ اپنے رب سے ملاقات کے ٹائم۔ باماورہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ وفرحت عند لقاء ربہ، جو روزہ رکھنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دو خوشیاں عطا کرے گا، ایک افطار کے وقت اسے ملتی ہے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ روزے کا جیسے ہم نے بھی بات کی اس کے مقصد کے لحاظ سے، بظاہر آپ دیکھتے ہیں انسان کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اس بھوک اور پیاس کی حالت میں انسان اپنے روز مرہ کے جو معاملات ہیں اس کو بھی سر انجام دیتا ہے، اپنی دن بھر کی جو تکلیف ہے، مشقت ہے، اس کو اٹھاتا ہے، کیوں؟ صرف اور صرف اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے، اگر دنیا داری کو ہم دیکھیں، ہو سکتا ہے اسے دنیا میں کوئی انسان دیکھنے والا نہ ہو، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، پیاس غضب کی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کا ہاتھ پانی کی طرف نہیں بڑھتا، بھوک اتنی لگی ہوئی ہے کہ سم ٹائم انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتا، حالانکہ بظاہر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ کون سی ایسی قوت اور طاقت ہے جو انسان کو روکتی ہے کہ تم نے افطار سے پہلے کچھ کھانا پینا نہیں ہے؟ تو یقینی طور پر وہ بندے اور اللہ کا وہ تعلق ہے جسے بندہ سمجھتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے میرا وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب افطار ہوتا ہے، افطار کا ٹائم آتا ہے، ظاہر ہے وہ انعام کا ٹائم ہوتا ہے، پھر اس وقت اسے جو خوشی میسر آتی ہے اس کے کیا کہنے ہیں۔ جس طرح ایک مزدور آدمی مزدوری کرتا ہے
پھر اس کے انعام کا، اس کی جزا کا، اس کی مزدوری کا ٹائم آتا ہے، تو وہ دن بھر کی پوری مشقت محنت بھول جاتا ہے جب اس کی ہتھیلی پر اس کے دن بھر کی کمائی آتی ہے۔ ایسے ہی افطار کے وقت پورے دن کی وہ جو کلفت، وہ جو مشقت، وہ جو محنت، وہ جو بھوک اور پیاس بھول جاتا ہے، اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی خوشی میسر کرتے ہیں کہ جس سے وہ حشاس بشاس ہو جاتا ہے، جس سے اس کی روحانیت چمک جاتی ہے، اور وہ خوشی پاتا ہے کہ یا اللہ شکر ہے میں نے دن بھر تیرے حکم سے، تیرے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے روکا، اور میں اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو وہ خوشی عطا کرتے ہیں۔ دوسری خوشی وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یاد رکھیں مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں عطا کریں گے، ڈھیروں نعمتیں عطا کریں گے، نعمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا، اے میرے بندو کیا تم خوش ہو؟ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو بندے کہیں گے اے اللہ ہم بالکل آپ سے راضی ہیں، ہم جنت میں آپ سے راضی ہیں، خوش ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اچانک پردے ہٹیں گے، اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار کروائیں گے، جب مومن آدمی اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ آدمی کہے گا کہ باقی جتنی نعمتیں ابھی ہم تک پہنچی ہیں، یہ ہمیں ملی ہیں، تو سب سے بڑی نعمت وہ دیدار الہی ہے۔ ہم اس رب کو دیکھیں گے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، جس کے سامنے ہم عاجز ہیں، مسکین ہیں، حقیر ہیں، جب اس کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اس کے دیدار کریں گے، تو جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو یاد رکھیں یہ وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکا پیاسا محنت مشقت اٹھاتا ہے، اور اس کے بدلے میں قیامت کے روز ایسے روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند افطارہ، ایک خوشی افطار کے وقت جب وہ پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ کچھ کھا پی سکتا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن کوئی طاقت ہے جو اسے روکتی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو افطار کے وقت جب اللہ کی نعمتیں اس کے سامنے آتی ہیں، وہ پانی پیتا ہے، وہ شربت پیتا ہے، وہ پھل کھاتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، تو یقینی طور پر ایک اسے فرحت اور مسرت میسر آتی ہے، ایک سکون میسر آتا ہے۔ اور دوسری خوشی کہ جب رحمان ہمارے سامنے ہوگا، ہم اس کا دیدار کریں گے، اس کی زیارت کریں گے، اس کو دیکھیں گے، تو اس نعمت سے بڑھ کر، اس خوشی سے بڑھ کر کوئی اور خوشی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اس حدیث کا جو عملی زندگی سے تعلق ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہم محض بھوکا پیاسا نہ رہیں، بلکہ روزے کے جو احکام ہیں اس کو پورے طریقے سے اس پہ عمل کریں۔ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یہ روزے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے جو احکامات ہیں، نبی کے جو فرامین ہیں، ان پہ عمل کریں، اور اس طریقے سے اس عبادت کو ادا کریں۔ جب ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ خوش ہوگا، اور ہمیں خوشیاں نصیب ہوں گی، ایک افطار کے وقت، اور دوسری جو خوشی ہے، جو نعمت ہے سب سے بڑی، وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ آج کا لیکچر ختم ہوا، اللہ حافظ۔